بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو دل کو دہلا دے گا۔ میرا نام رحمت بی بی ہے اور میں مردوں کو غسل دیا کرتی تھی۔ جب میں ایک جوان عورت کے جنازے کو غسل دینے گئی لیکن وہ زندہ لگی، اس کی سانس اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ فوراً مجھے 50,000 دے کر مجھے چپ کروا دیا۔ میں لالچ کی ماری اس عورت کی رات کو قبر پر گئی، اس کا زیور بھی اتار لوں، لیکن جیسے ہی میں نے قبر کی مٹی ہٹائی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جب بھی بابا کی قبر پر دعا کرنے کے لیے قبرستان جاتی، مجھے ایک بے نام قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ملتی جو ہمیشہ رو رہی ہوتی اور معافیا مانگ رہی ہوتی۔ مجھے اس کا رونا بہت عجیب لگا، حالانکہ چہرے سے وہ بہت دکھی لگ رہی تھی۔ ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ اکثر میں آپ کو یہاں پر بیٹھا دیکھتی ہوں، کیا میں کوئی آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ میری بات پر اس عورت نے آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں بے پناہ غم اور ندامت کا اظہار تھا۔ میں نے دیکھا کہ رو رو کے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں تجھے کیا بتاؤں، میری کہانی بڑی عجیب ہے، میں بہت ہی گناہ گار عورت ہوں۔ اگر تم میری کہانی سننا چاہتی ہو تو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، میرا بھی دل ہلکا ہو جائے گا۔ اس عورت کے پاس قبرستان میں بیٹھنا مجھے ذرا بھی اچھا نہ لگا۔ میں نے اسے اپنے گھر چلنے کی دعوت دی، جسے اس نے تھوڑی دیر بعد قبول کر لیا گھر آنے کو، کیونکہ وہ بھی غم کی ماری تھی۔ شاید وہ کسی کا سہارا چاہتی تھی۔ گھر لا کے اس کو میں نے آرام سے بٹھایا، چائے پلائے۔ جب اس کے حواس قائم ہوئے پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ کہتی ہے کہ میرا نام رحمت بی بی ہے، میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں عورتوں کا نسل در نسل کام یہی تھا کہ مردوں کو نہلانا۔ جو عورتیں مر جاتی ان کو غسل دیتی اور کفن وغیرہ پہناتی۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں تو کوئی اتنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن شہر میں ہماری اچھی خاصی کمائی ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہاں پر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عورت مر جاتی اور لوگ ہمیں جانتے پہچانتے تھے، اس لیے ہمیں اپنے گھر لے جاتے، 3-4 ہزار روپیہ ہمارے ہاتھ پہ رکھتے اور ہمیں غسل اور کفن کا کام دے دیتے۔ ہم لوگوں کو اب اس کام کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے کسی قسم کا ڈر یا وحشت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک دن شام کے 4 بجے تھے، میں اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 50 سال کی عورت کھڑی تھی، جس کا قد اچھا خاصا تھا اور صحت بھی قابل رشک تھی، اور کہنے لگی مجھے تم سے کچھ کام ہے، جلدی میرے گھر چلو۔ میں یہ سن کر بہت ڈر گئی اور حیران بھی ہوئی، مجھے اتنی جلدی میں کسی سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ عورت مجھے کہنے لگی گھبراؤ نہیں، بس جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا اور بڑی سی چادر پہنی، میں اس عورت کے ساتھ چل گئی۔ عورت کو جلدی ہی لگ رہی تھی، ایک بڑے سے بنگلے کے ساتھ جا کے یہ رک گئی۔ وہ پیدل ہی آئی تھی، حالانکہ اس کے گھر کے باہر 2 گاڑیاں کھڑی تھی۔ مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی۔ وہ مجھے بڑی رازداری کے ساتھ اندر لے گئی اور بولی کہ دیکھو آج دوپہر کو ہی میری بہو فوت ہو چکی ہے، میں اس کے ماں باپ کو نہیں جانتی، میرا بیٹا ایک لاوارث لڑکی کو بیاہ کر گھر لے آیا تھا، وہ اس سے بہت محبت بھی کرتا تھا، مگر کیا کرے یہ بیچاری تو اپنی اولاد کی تکلیف کو سہ نہیں سکی۔ یہ ایک حاملہ عورت ہے، یہ تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی جان سے چلی گئی، اور ایک حاملہ عورت کو اپنے گھر میں زیادہ دیر تک رکھنا نہیں چاہیے۔ تم اسے جلدی سے غسل دے دو، میں اس کی رسومات کے بعد اسے جلدی سے دفن کر دوں، مجھے تو اس لاش سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ وہ عورت مجھے کہنے لگی کہ تم نے سنا ہے کہ جب حاملہ عورتیں مر جاتی ہیں تو وہ پھر ڈرانے لگ جاتی ہیں۔ اس عورت کی عجیب و غریب باتیں سن کر میں حیران رہ گئی، حالانکہ ایسی کوئی بات بھی سچ نہیں ہوا کرتی، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ میں نے ایک نظر اس عورت کی میت کو دیکھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا مرنے کے کوئی تاثرات نہیں ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ بہو کے مرنے پر کوئی عورت اتنا پرسکون کیسے رہ سکتی ہے، وہ بھی جب اس کے پیٹ میں اس کا پوتا پل رہا ہو۔ خیر میں نے غسل کی تیاریاں کر دی، تختے پر لاش کو لٹایا گیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ ایک جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ غسل دیتے وقت مجھے اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی، مجھے شک ہوا تو میں نے اس کی ناک کے آگے ہاتھ رکھ کے دیکھا، اس کی سانسیں اور نبض چیک کی تو وہاں سے اشارہ مل گیا کہ وہ عورت مری نہیں ہے بلکہ سکتے کی حالت میں ہے۔ میں نے یہ سب کچھ جب دیکھا تو میں الجھن کی شکار ہو گئی
اور غسل دیتے دیتے رک گئی اور ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ پھر میں نے اس عورت کی ساس کو فوراً آواز دی، ارے بات سنیے، یہ تو مجھے زندہ لگ رہی ہے، آپ کسی ڈاکٹر کو بلا سکتی ہیں؟ شاید ابھی اس کی کچھ زندگی باقی ہو۔ وہ عورت میری بات سن کر خاموش ہو گئی، پھر ایک دم غصے سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تم سے کسی نے کوئی مشورہ نہیں مانگا، تجھے مجھے مشورہ دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، بس تمہیں جو کہا گیا ہے بس وہی کرو۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے، ورنہ جوان عورت اس طرح موت کے منہ نہیں جا سکتی۔ میں نے اسے غسل دینے اور کفن پہنانے سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ فوراً دوسرے کمرے میں گئی اور لال رنگ کی ایک تھیلی لے کر میرے پاس آ گئی، جس میں 5,000 5,000 کے نوٹ تھے۔ اس وقت مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، پیسوں سے تو کوئی بھی بک سکتا ہے، میرا ایمان بھی ڈگمگا گیا۔ میں اس عورت کی بات سمجھ گئی، میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں رکھ دیے۔ یہ پیسے میں اپنے داماد کو دینا چاہتی تھی، جو کب سے مجھ سے موٹر سائیکل مانگ رہا تھا، اسی وجہ سے میری بیٹی کے گھر میں بھی سکون نہ تھا۔ پیسے لے کے مجھے اطمینان ہو گیا اور دل ہی دل میں خوش ہونے لگی اور سوچنے لگی کہ یہ پیسے میں اپنی بیٹی کو دے دوں گی تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور اس کے گھر میں سکون ہو جائے۔ میں دوبارہ اس عورت کو غسل دینے لگی، مگر میرا دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ میں نے اسے غسل دینے کے بعد کفن پہنا دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پسینہ آ رہا تھا۔ میں زیادہ دیر وہاں نہیں رکی اور فوراً گھر سے نکل آئی۔ اس گھر کے قریب ایک قبرستان تھا جو لوگوں کا خاندانی قبرستان لگتا تھا۔ میں اسے وحشت سے دیکھ کر گھر آ گئی، لیکن مجھے بستر پر لیٹے ہوئے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری بیٹی آئی، میں نے اسے بوجھل دل کے ساتھ خوشخبری سنائی۔ اسے کہا کہ تیرے 50,000 کا بندوبست ہو گیا ہے، اب یہ 50,000 لے جاؤ اور اپنے شوہر کو دے دینا تاکہ وہ موٹر سائیکل لے سکے اور تمہاری بھی زندگی آسان ہو۔ بیٹی بولی، اماں جی آپ اتنے پیسے کہاں سے لے کر آئی ہیں؟ میں نے اسے حقیقت نہیں بتائی۔ وہ خوشی خوشی پیسے لے کر چلی گئی، مگر شام کو جب میرا شوہر آیا تو میں اس سے بات چھپا نہ سکی۔ ویسے میرا شوہر بھی میری طرح زمین فروش اور لالچی انسان تھا، اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا میری بیوی کہاں جاتی ہے اور کہاں سے پیسے لے کر آتی ہے۔ میں نے جب اسے بات بتائی تو باتوں باتوں میں اس عورت کے زیور کا بھی ذکر کر دیا۔ اس عورت نے اچھا خاصا زیور پہنا ہوا تھا، اس کی سانس انہیں نکال نہیں پائی، اور اس کے ساتھ ہی کفن پہنانے کا، اور کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی کہ اس کی بیوی مر چکی ہے، بلکہ اس کو یہ کہہ دوں گی کہ تمہاری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ اور سارا زیور بھی ساتھ لے جا چکی ہے، اب میں اسے جلد سے جلد دفنانا چاہتی ہوں۔ میرا بیٹا غم کی بجائے غصہ لے لے اور دوسری شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے۔ میں اپنے دل کو تسلیاں دے رہی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کی بھلائی کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ ظاہر ہے وہ اپنے بیٹے کو غم میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی ہوگی۔ کون ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا پردیس میں ہو اور اس کو اتنا بڑا غم بتا دیا جائے، اس کا سکون برباد کر دیا جائے۔ میں ساری باتیں یہ غم میں کر رہی تھی، لیکن میرے شوہر نے ایک نہ سنی۔ کہنے لگا کہ اب وہ زیور ہمیں نکالنے پڑیں گے، کہنے لگا کہ پھر اس مردے کو بھی عذاب ہوگا اور ہمیں بھی۔ کہنے لگا کہ ایک چیز ہمیں مل رہی ہے تو ہمارا حق ہے کہ اس کو ہم ضائع نہ کریں، اس سے ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کریں گے۔ لیکن میں اس بات پہ ذرا بھی رضامند نہ ہوئی، لیکن میرا شوہر بولا کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ میں یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر میرے شوہر نے اصرار کر کے مجھے راضی کر لیا۔ بولا تھوڑی دیر کا تو کام ہے، چلو ہم قبرستان چلتے ہیں، اس عورت کی قبر کو کھودیں گے، جو بھی زیور ملے گا بیٹیوں کی شادی کریں گے، کاروبار کریں گے، اس کے بعد کبھی ہم ایسا سوچیں گے بھی نہیں۔ میں بھی لالچی ہو گئی اور اپنے شوہر کی باتوں میں آ گئی۔ رات کے 2 بجے ہم دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے، قبرستان کی طرف رواں دواں ہوئے۔ ہمارے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں تھا جس سے ہم قبر کی کشائی کر سکتے، یہی پتہ کرنا تھا کہ تازی قبر کون سی ہے جس سے ہم مٹی ہٹا کر اس تک پہنچ سکیں۔ ہمیں گورکن کی مدد بھی طلب کرنا تھی۔ ہم نے گورکن کو ساری حقیقت نہ بتائی، اس کو باتوں میں لگا کر ہم اس قبر کی طرف بڑھے جو آج جس کو دفن کیا تھا۔ گورکن نے اس قبر کی نشاندہی ہمیں کر دی۔ گورکن بھی ہمیں لالچی لگ رہا تھا، کوئی خاص ایماندار نہیں لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر بھی نحوست تھی۔ ہم نے تو یہی غنیمت سمجھا کہ اس نے ہم سے حصہ وغیرہ کوئی نہیں مانگا اور قبر کھودنے کے اوزار بھی ہمیں دے دیے اور دوسری بات تک نہ پوچھی۔ شاید وہ نیند میں لگ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں جب ہم قبر تک پہنچے تو وہ بالکل تازہ تھی۔
कब्र की नरम मिट्टी थी, हमने इसे हटाना शुरू किया तो वो जल्दी से हटना शुरू कर दी। जब हम कब्र से मिट्टी हटा रहे थे तो हमें कब्र से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने अपने शौहर को मना भी किया कि मुझे ये मामला कोई और लगता है, हमें यही रुक जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं माना। जब कब्र की पूरी सीलें हटाई, जो इस कब्र में औरत थी वो उठ गई, ज़ोर ज़ोर से चीखें लगा कर कहने लगी कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। ये सुनकर हम घबरा गए। मैंने जल्दी से आगे होकर देखा, वो औरत ज़िंदा थी, तकलीफ़ में थी। औरत को देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। इस औरत पे चादर डाली और हकीकत से आगाह किया। जाहिर सी बात है कि इस औरत को यही बताना था कि इसकी सांस ने इसे ज़िंदा मार दिया था और हम लोग इसको बचाने आए हैं। वो लड़की कब्र से निकलकर ज़ारों कतार रोने लगी, खुदा के लिए मुझे घर ले चलो, मेरी सांस ने तुमसे झूठ बोला है। मेरी सांस ने मुझे दवा दी थी और कहने लगी कि इसे दूध के साथ खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही थी। उस औरत की दर्द भरी कहानी सुनकर मेरे अंदर की सोई हुई दुनिया जाग उठी। मैं और मेरा शौहर इसको घर ले आए। इसकी तरफ से मेरा दिल तो साफ था। शौहर ने मुझे दूसरे कमरे में बुला कर कहा, देखो हम तो इससे फ़ायदा उठाने गए थे, लेकिन ये तो हमारे ही गले पड़ गई। मैंने शौहर को जवाब दिया कि हाँ तो क्या हुआ, हमें भी थोड़ी सी इंसानियत दिखानी चाहिए। मैंने शौहर को डांट दिया कि अगर तुम नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसका ख्याल करूँगी, बताऊँगी कि इंसानियत क्या चीज़ होती है। मेरा शौहर गुस्से से घर से बाहर चला गया। मैंने इसको खाना दिया। खाना खाने के बाद मैं इसके पास बैठ गई। मैं इसकी हकीकत जानना चाहती थी। तो उसने बताया कि मैं एक अमीर घराने की बहू थी, इसके माँ बाप फौत हो चुके थे, वो एक चचा के घराने में रहती थी। वो बूढ़ी औरत जो मेरी सास थी, उसने अपने बेटे के लिए मेरे चचा से रिश्ता मांग लिया। मैं पहली नज़र में ही अपने शौहर को पसंद आ गई। जब मैं ब्याह कर घर में आ गई तो मेरी सास ने पहले दिन ही ज़ाहिर करना शुरू कर दिया कि तुम बेटे ही पैदा करोगी, इसे पोते चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये बात मेरी समझ में ना आई। मैं बेटे पैदा करने पर कादर ना थी। जब पहली बेटा पैदा हुई तो सांस ने बर्दाश्त कर लिया। जब मैं दूसरी बार उम्मीद से हुई तो सांस ने कहना शुरू कर दिया, इस बार भी अगर बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। मेरी सांस ने पहले दिन से ही मेरे दिन गिनना शुरू कर दिए। चौथे पाँचवें महीने जाके अल्ट्रासाउंड करवाया और पूछना शुरू कर दिया कि इस बच्चे की जिन्स क्या है। डॉक्टर ने बताया कि पैदा होने वाली बेटी ही होगी। तो सांस ने बहुत हीले वसीले करने के बाद इस बच्चे को ज़ाया करने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा ना हो सका। लेकिन आखिरी टाइम पे इसने मुझ पे ऐसा वार चलाया कि मुझे बहुत सी नींद की गोलियां दे दी कि ये पक्की पक्की सो जाए और उठ भी ना सके। मैंने दूध का आधा गिलास पी कर छोड़ दिया, शायद इसलिए मेरी जान बच गई, वरना मैं वाकई सचमुच मर जाती। मैं लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ गई कि जब वो मुझे लेने आई थी इसलिए काफ़ी जल्दी में लग रही थी, और इसका साफ साफ मतलब यही था कि इसने अपनी बहू से जान छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि इसका बेटा इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तलाक देने का वो सोच भी नहीं सकता था, इसीलिए सारी चाल मेरी सास ने मेरे साथ चली। मुझे बेहोश कर दिया और यही ज़ाहिर किया कि ये मर गई, इसलिए मुझे ज़िंदा दफना दिया गया। वो मुसलसल रोई जा रही थी। मैंने कहा, बेटी तू रो ना, चुप कर जा, मैं तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगी, तो अपने शौहर के साथ एक अलग से ज़िंदगी शुरू करना। वो कहने लगी, नहीं नहीं खाला, मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे अपनी जान का और अपने बच्चे की जान का ख़तरा है, मैं किसी महफूज जगह पर रहना चाहूँगी। अगर तुम मुझे अपने घर में जगह दे दो तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। इस लड़की की दर्द भरी बातें सुनकर मैं भी जज्बाती हो गई। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर रियाज घर वापस आ गया और गुस्से में था। मैंने लड़की को अपना ख्याल रखने के लिए कहा और कमरे में वो चली गई। मेरे शौहर ने मुझे डराना शुरू कर दिया कि अगर ये औरत बच गई तो ये हम सबको फंसा देगी और बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। तूने इसकी सास से 50,000 की रकम ली है, अगर किसी को पता चल गया तो उसकी सांस भी उगल देगी कि इसने 50,000 पी लिए हैं और ये कहाँ से निकाल कर इसको लेकर आई है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये लड़की जहाँ थी वहाँ ही चली जाए। रियाज की बात सुनकर, मैं अपने शौहर की बात सुनकर घबरा सी गई थी, डर सी गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर इतना संगदिल हो सकता है। मैंने खैर अपने हस्बैंड को बहुत समझाया, लेकिन वो ना समझा। बहस करते करते रात गुजर गई, हम सो गए। जब मैं सुबह उठी तो सारा मामला अलग सा था। सुबह को मैंने देखा, ना मेरा शौहर था और ना ही वो लड़की घर में थी। मेरा दिल काम कर रह गया, खुदा जाने क्या हो गया, मेरी आँख क्यों ना खुली।
کہیں میرے شوہر نے رات کو مجھے کچھ کھلا تو نہیں دیا کہ جو میں اتنی گہری نیند سو گئی اور سب کچھ ہو گیا، مجھے علم تک نہیں ہوا۔ گھر بالکل خالی سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں نے باہر کی طرف رخ کیا اور اسی قبرستان میں پہنچ گئی جہاں جا کے میں نے دیکھا قبر یوں کی تو ہی تھی۔ میرے شوہر ریاض کا کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ جب شام ہوئی تو وہ خود ہی گھر آ گیا۔ جیسے ہی وہ گھر آیا میں اس پر برس پڑی کہ ریاض یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ لڑکی کہاں ہے؟ تم نے اس کو کہاں چھپایا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ تب میرا شوہر بولا کہ میں اسے کیوں ماروں گا؟ جب میں تہجد کے وقت اٹھا تو وہ ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی، اس کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کوئی ہم پر مصیبت آ جائے میں اس لاش کو ٹھکانے لگا آیا ہوں۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ ایسی لاش کو گھر میں رکھنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ ریاض کی بات سن کر میرا تو سر چکرا گیا، میں گھبرا گئی۔ خدا جانے اس نے اس لڑکی کو کہاں پھینکا ہوا ہوگا۔ میں نے اسے لاکھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں مایوس ہو کے بیٹھ گئی، پریشان ہو کے بیٹھ گئی اور اللہ سے توبہ کرنے لگی اور اپنی غلطی کی توبہ کرنے لگی کہ اللہ میں اس غلطی کا ازالہ کیسے کروں؟ یہ نوبت ہی نہ آئی۔ مکافات عمل نے ہمیں ہماری غلطی کی سزا دے دی۔ شام کو مجھے خبر آئی کہ میری بیٹی کا شوہر ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنی جان ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ میرا داماد کسی کی کار چلاتا تھا، نوکری کرتا تھا۔ صرف اور صرف اپنی موٹر سائیکل لینے کے لیے میں نے 50,000 روپیہ جو دیا تھا صرف اس کو موٹر سائیکل لینے کے لیے دیا تھا۔ لیکن میرا داماد ہی اس دنیا میں نہ رہا تو میری بیٹی نے اس پیسوں کا کیا کرنا تھا؟ میری بیٹی کے بیوہ ہونے پر میرا دل دہل کر رہ گیا، لیکن میرا شوہر اس کے باوجود بھی باز نہ آ سکا۔ اسے دنیا کی دولت لوٹنے کا بہت ہی شوق تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور اپنا لگاؤ اللہ کی طرف لگا لیا، اللہ کی طرف عبادت میں لگی رہتی۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ میں جانتی ہوں قبر کا عذاب اور قیامت کا عذاب بہت ہی دردناک ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو غسل دیا اور کفن سیا۔ خدا بس مجھے معاف کر دے۔ اس قبر پر بیٹھ کر بھی میں اس لیے معافی مانگتی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے ضمیر کا بوجھ کبھی ہلکا نہیں ہوا تھا۔ جو اس نے کیا تھا وہ قابل معافی نہیں ہے۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے اس کو کچھ وظائف بتائے اور اللہ پاک سے توبہ کرنے کا کہا اور 5 وقت روٹین کے ساتھ نماز ادا کرنے کا کہا اور یہاں تک کہ تہجد کے وقت بھی نماز ادا کرنے کا کہا اور اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا کہا کہ اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کو اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ آج بھی جب میں اس عورت کے بارے میں سوچتی ہوں تو میری روح کام کر اٹھ جاتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، شیطان کے شر سے دور رکھے، لالچ سے دور رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور سب کی بیٹیوں کے نیک نصیب کرے۔ اگر آپ میری مزید اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔